نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس نے قرآن عظیم کو سیکھا اور دوسروں کو سکھلایا۔ سامعین اکرام، قرآن عظیم اللہ رب العزت کی وہ مقدس کتاب ہے کہ اگر اس کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم کا خزانہ نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت و الفت کا سمندر موجیں مارتا ہوا نظر آئے گا، اور اگر اس نسخے کیمیا کو اپنی روح سے دیکھو گے تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی ذات و صفات کے جلوے نظر آئیں گے۔ قرآن عظیم کی خوبصورتی اور اس کا حسن و جمال یہ ہے کہ ہم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن قرآن عظیم ہمیں بدل سکتا ہے، ہمارے اندر تبدیلی لا سکتا ہے، ہمیں پستی سے عروج کی طرف کو لے جا سکتا ہے، ہمیں زوال کی گھاٹیوں سے نکال کر کمالات کی منازل پر فائز کر سکتا ہے، جس طریقے سے مولا تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے فیوز و برکات سے ہمارے اسلاف کو اوج ثریا پر فائز فرما دیا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اگر تم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہو تو یاد رکھو ایسی زندگی قرآن کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن عظیم ہمارے لیے ایک بہترین رہنما ہے۔ مولا رب العزت نے اس میں زندگی گزارنے کے منشور کو مرتب فرما دیا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ بیان فرما دیا ہے کہ ہم کیسے عبادت کریں، کس طرح معاشرے کے اندر ہم رہیں، کس طریقے سے ہم بندوں کے اور اللہ کے حقوق کو ادا کریں۔ سامعین اکرام، قرآن عظیم کے نزول کا مقصد رسماً اس کی تلاوت اور سماعت کر لینا نہیں ہے کہ ہم نے اس کے حروف کو پڑھ لیا یا ان کو سن لیا، بلکہ حقیقی مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں اور اس کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں شامل کریں۔ نبی اکرم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر جس میں قرآن عظیم پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی ہم زمین پر بیٹھ کر جب آسمان کی طرف کو نظر کرتے ہیں تو ستاروں سے آسمان خوشنما نظر آتا ہے، جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے، ایسے ہی آسمان والوں کو زمین خوشنما نظر آتی ہے، لیکن وہ مکانات زمین پر کہ جن میں قرآن عظیم کی تلاوت ہوتی ہے۔ عزیزوں، غور کیجئے کہ جب وہ مکانات ستاروں کی طرح چمکتے ہیں تو ان قلوب کے جگمگانے کا کیا عالم ہوگا کہ جن قلوب کو قرآن عظیم کی تلاوت سے آراستہ کیا جا رہا ہوگا۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف کو چڑھتا جا، اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، بس تیری منزل وہ ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ عزیزوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن عظیم کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ اور سمجھ کر پڑھیں۔ قیامت کے دن روزہ اور قرآن عظیم بندے کی بارگاہ الہی میں سفارش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور اس بندے کی مغفرت فرما دے گا۔ پیارے عزیزوں، اگر ہم واقعی حقیقی تبدیلی اپنے اندر چاہتے ہیں تو قرآن عظیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر پہلے خود کو تبدیل کر ڈالیں،
کیونکہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے اور تبدیلی کی اصل کتاب ہے۔ اور اگر ہمیں اونچی جگہوں پر تعلق بنانے کا شوق ہے، اعلیٰ قسم کے لوگوں سے تعلق قائم کرنے کا شوق ہے، تو عرش کے مالک سے تعلق بنائیں، عرش کے مالک سے ہم اپنا تعلق قائم کریں، کیونکہ وہ سب سے اونچی جگہ پر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بنانے میں قرآن عظیم مکمل رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ نزول قرآن کا مقصد اور اس کی غرض ہی یہ ہے، ھدی للناس، تاکہ لوگ سیدھے راستے کے اوپر قائم ہو جائیں، صراط مستقیم پر چلنے لگیں۔ یہی اس کے نزول کی غرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے